اسلامی تاریخ کی پہلی بڑی جنگ 624 عیسوی میں غزوہ بدر پیش آئی، جس میں مسلمانوں نے مشرکوں کے مقابلے میں شاندار فتح حاصل کی۔ اس کے بعد دوسری بڑی جنگ 625 عیسوی میں جنگ احد پیش آئی، جس میں مسلمانوں کو تیر اندازوں کی غلطی کی وجہ سے بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ جنگ احد کے بعد مشرکوں نے مسلمانوں کے حوصلوں کو اور زیادہ توڑنے کی کوشش کی تاکہ وہ ابھر نہ سکے، اور اس کے بعد اسلامی تاریخ کی ایک اور بڑی جنگ غزوہ خندق کا معاملہ پیش آیا۔ یہ وہ جنگ تھی جو مسلمانوں کا صفایا کرنے کے لیے مشرکین مکہ نے تمام جزیرہ عرب کے قبیلوں کے ساتھ مل کر لڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مدینے میں رہ رہے تھے جب ان تمام قبیلوں نے ایک بڑی فوج تیار کر کے مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس بار انہوں نے 10,000 سے زیادہ لوگوں کی ایک بڑی اور طاقتور فوج تیار کی تھی۔ ان کے مقابلے کے لیے مدینے کی پوری آبادی بھی اتنی نہیں تھی جتنی ان کے پاس فوج تھی۔ اس جنگ کو غزوہ خندق کے علاوہ جنگ احزاب یا غزوہ احزاب کہہ کر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس جنگ کے بارے میں ایک مکمل صورت نازل فرمائی جس کا نام سورہ احزاب ہے، اور احزاب فوجوں کو یا گروہوں کو کہا جاتا ہے، یعنی بہت ساری فوجیں یا گروہ۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح مسلمانوں پر اس جنگ میں چاروں طرف سے مشرکین حملہ آور ہوئے، لیکن مسلمانوں نے اس جنگ کے لیے جو اسٹریٹجی اپنائی وہ انبلیویبل تھی۔ ایسی اسٹریٹجی عربوں کے خواب و خیالوں میں بھی کبھی نہیں گزری تھی، جس کے چلتے دشمنوں کو مایوسی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں لگا۔ 625 عیسوی میں مسلمانوں کو جنگ احد میں بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اس کے بعد لگاتار مشرکوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو اور زیادہ کمزور کر دیا جائے تاکہ وہ دوبارہ سر نہ ابھار سکے۔ اس کے بعد لگاتار پھر مدینے پر حملوں کی سازشیں شروع کر دی گئی، لیکن اس بیچ بار بار مسلمانوں کو تکلیفیں بھی دی جاتی تھی۔ قبیلہ ازل اور قرہ نے 10 صحابہ کو دھوکے سے شہید کر دیا۔ نجد کے قبیلے نے 70 قاری صحابہ کو دھوکے سے شہید کر دیا۔ مدینہ کے بنو نذیر نام کے ایک یہودی قبیلے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش کی اور کوشش کی، اور جب یہودیوں کی یہ سازش بے نقاب ہوئی تو مسلمانوں نے انہیں مدینے سے باہر نکال دیا، لیکن انہوں نے خیبر کے علاقوں میں جا کر مسلمانوں کے خلاف اور زیادہ سازشیں رچنا شروع کر دی تھی۔ لیکن اب مدینہ میں رہنے والے چند مسلمان تمام جزیرہ عرب کے قبیلوں کے دشمن تھے۔ وہ سبھی قبیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو مٹانا چاہتے تھے۔ مکہ کے قریشوں نے عرب کے تمام قبیلوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر لیا، اور ایک ساتھ جمع ہو کر سبھی نے ایک بڑی فوج تیار کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ یہودی اور مشرکین سبھی ایک ساتھ مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو گئے، کیونکہ ان سبھی کے دشمن اور سبھی کا ہدف ایک تھا، مسلمانوں کا عرب سے صفایا کرنا۔ اس کے لیے ان تمام قبیلوں نے مل کر 10,000 سے زیادہ لوگوں کی ایک طاقتور فوج تیار کی، اور دوسری طرف مدینہ کی آبادی بھی عورت اور بچوں کو ملا کر بھی اتنی نہیں تھی۔ مسلمانوں کو ان کے ارادوں کی خبر ہوئی تو اب مسلمانوں کے پاس اتنی طاقتور فوج کا مقابلہ کرنے کا کوئی آپشن نہیں تھا، یعنی ان کے مقابلے میں لڑنے کے بجائے وہ خود کی حفاظت کی تدبیریں لگا رہے تھے، کیونکہ اتنی تعداد کے ساتھ ساتھ ان کے پاس اسلحے وغیرہ کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ ہر طرح سے بہت طاقتور تھے، اس لیے مسلمانوں کے لیے ان سے جنگ کرنے کے بجائے ڈیفینس یعنی بچاؤ کی تدبیر زیادہ میٹر کرتی تھی، اور مسلمانوں نے وہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے مشورہ کیا، اور مشورے میں اسی پر فوکس کیا کہ کس طرح ڈیفینس کیا جا سکتا ہے اور خود کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ ان صحابہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ جب ہم فارس میں رہا کرتے تھے تو جب بھی دشمنوں کا خطرہ ہوتا تو ہم بڑی بڑی خندق یعنی کھائی اپنے آس پاس کھود لیا کرتے تھے، جس سے دشمنوں سے ہماری حفاظت ہو جایا کرتی تھی۔ اس لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اس مشورے کے بعد یہ ہوا کہ مدینے کے آس پاس جہاں سے مشرکوں کی فوج کے داخل ہونے کا خطرہ تھا وہاں گہری خندق کی کھدائی کرنا شروع کر دی گئی۔ زیادہ وقت مسلمانوں کے پاس نہیں تھا، کیونکہ دوسری طرف مشرکین پوری تیاری کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے تیار تھے، اور اب مسلمانوں کو ان سے خود کی حفاظت کرنا بھی ضروری تھا۔ طے ہوا اور مسلمانوں نے مدینہ کے آس پاس خندق یعنی کھائی کھودنا شروع کر دی، لیکن مدینہ چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا، جہاں سے حملہ کرنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا، اور جہاں پہاڑ نہیں تھے
وہاں گہرے درخت اور وہاں کی زمین ایسی تھی کہ وہاں سے حملہ کرنا مشرکوں کے لیے یا کسی کے لیے بھی ناممکن تھا۔ مشرکوں کے پاس صرف مدینہ کے نارتھ سائڈ سے حملہ کرنے کا آپشن تھا۔ تقریباً 6 کلومیٹر لمبی اس خندق کی کھدائی کرنا شروع کر دی گئی۔ اس خندق کی گہرائی 10 فٹ کے آس پاس تھی اور چوڑائی بھی اتنی ہی تھی۔ 3000 صحابہ نے اس خندق کی کھدائی میں حصہ لیا۔ بھوکے پیاسے ان صحابہ کے لیے خندق کی اتنی بڑی کھدائی کرنا آسان نہیں تھا۔ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے اور خندق کی جلد ہی کھدائی کرنا بھی ضروری تھا۔ خندق کی کھدائی کرتے وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ایک ایسی پتھر کی چٹان ملی جسے کافی کوششوں کے بعد بھی توڑا نہیں جا سکا، یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس پتھر پر زور سے کدال ماری۔ پہلی بار کدال ماری تو پتھر سے ایک چنگاری نکلی اور اللہ اکبر کہا، اور دوسری کدال ماری تو پھر ایک اور چنگاری نکلی، پھر اللہ اکبر کہا۔ تیسری بار کدال ماری تو پھر چنگاری نکلی اور پھر تیسری بار اللہ اکبر کہا۔ سلمان فارسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہر کدال پر چنگاری نکلتے وقت اللہ اکبر کہہ رہے تھے، اللہ کے رسول کیا وجہ تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب میں نے پہلی کدال ماری تو مجھے روم کی چابیاں دی گئی، جو اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور حکومت تھی، اور کہا مجھے اس میں سرخ عمارتیں نظر آ رہی تھی، اور دوسری کدال ماری تو مجھے فارس کی چابیاں دی گئی جس میں مجھے سفید محل نظر آ رہے تھے، اور تیسری بار میں دیکھتا ہوں کہ مجھے یمن کی چابیاں دی گئی۔ کتنی حیرت کی بات تھی کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے اور مصیبت سر پر کھڑی ہوئی تھی، جہاں سے ظاہراً تو ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ زندہ بچ پائیں تو بڑی بات تھی، لیکن اس کے باوجود دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں کو کنٹرول کرنے کا دعویٰ، یہ بہت عجیب منظر تھا۔ اور کئی مفسرین نے تو بیان کیا ہے کہ یہ سب سن کر وہاں موجود کچھ منافق ہنس رہے تھے کہ جان کے لالے پڑ رہے ہیں اور بات ہو رہی ہے رومی سلطنت پر حکومت کرنے کی، لیکن یہ سب کچھ بہت جلد سچ بھی ہو گیا۔ رومی سلطنت کو اکھاڑ کر مسلمانوں نے اپنی حکومت قائم کی اور فارس اور یمن کو بھی فتح کر لیا، بلکہ اس سے کئی گنا بڑے علاقوں پر بادشاہت کی، اور یہ معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا بھی ثبوت تھا۔ بہرحال خندق کھود دی گئی، اور جب مشرکین یہاں حملہ کرنے کے لیے پہنچے تو مسلمانوں کی اسٹریٹجی کو دیکھ کر ابو سفیان نے چلا کر کہا کہ عرب میں اب سے پہلے اس طرح کی کوئی جنگ کی اسٹریٹجی نہیں دیکھی گئی تھی۔ مشرکوں کے لیے اس خندق کو پار کرنا ناممکن تھا۔ خندق کے ایک طرف مسلمان اور دوسری طرف مشرکین، وہ خندق کو پار تو نہ کر سکتے تھے، لیکن سامنے سے تیروں کی بارش کی جا رہی تھی۔ مسلمانوں کی طرف سے بھی تیر پھینکے جا رہے تھے، لیکن مشرکوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ سامنے سے تیروں کی بارش نظر آتی تھی، لیکن مسلمان آرام سے ڈیفینس کرتے رہے۔ لیکن اس بیچ عرب کا ایک مشہور پہلوان جس کا نام عبد ود تھا، وہ خندق کے اس حصے کو پار کر گیا جو حصہ کچھ کمزور تھا، اور اس کے ساتھ کچھ اور مشرک بھی اس کے ساتھ اس خندق کو پار کر گئے۔ یہ پہلوان عرب کا سب سے طاقتور پہلوان تھا، جسے 1000 لوگوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اس نے خندق کو پار کر کے مسلمانوں کو چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ حضرت علی نے اس کے چیلنج کو قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے 3 بار منع کیا، لیکن ہر بار اس کے چیلنج کرنے پر حضرت علی اس کے چیلنج کو قبول کرتے رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو عرب کے اس پہلوان سے مقابلہ کرنے کی اجازت دی۔ پہلوان نے حضرت علی پر زور سے تلوار سے وار کیا اور حضرت علی نے ڈھال سے تلوار کو روکا تو حضرت علی کی ڈھال ٹوٹ گئی اور تلوار پیشانی تک پہنچ چکی تھی۔ پیشانی زخمی ہوئی جہاں سے خون بہہ نکلا، لیکن حضرت علی نے تلوار کو روک کر زور سے عبد ود پر اتنا طاقتور حملہ کیا کہ عبد ود زمین پر گر پڑا، اور عرب کے اس مشہور اور طاقتور پہلوان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا۔ اس کے ساتھ جو مشرک تھے وہ اس منظر کو دیکھ کر بری طرح بھاگ پڑے۔ لیکن اس کے بعد اس جنگ کے بیچ مدینہ کا ایک یہودی قبیلہ بنو قریظہ شروع میں مسلمانوں کے ساتھ تھا، لیکن بعد میں یہودیوں کے اس قبیلے نے مسلمانوں سے غداری کی اور مشرکوں کے ساتھ مل گیا، اور اس بیچ مسلمانوں کے لیے یہ بھی ایک بڑی مصیبت تھی۔ تقریباً 20 دنوں کی جنگ کے بعد مشرکوں کی جماعت میں سے ان کے ایک سردار نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اس نے کسی کو بھی اپنے اسلام کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ قریش کے اس سردار کا نام تھا نعیم بن مسعود۔ اس سردار نے قریش کے سردار ابو سفیان سے کہا کہ میں محمد سے ملنا چاہتا ہوں، اور کوئی بہانہ بنا کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے خندق پار کر کے چلا گیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ اسلام قبول کر چکا ہے۔
اور اس سے اگر کوئی مدد چاہیے تو وہ تیار ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے ایسا کیا کہ بنو قریظہ جو مدینہ کا یہودی قبیلہ مشرکوں کے ساتھ مل چکا تھا، وہ اس قبیلے کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تم اب مسلمانوں کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ یعنی مکہ کے مشرکوں کے ساتھ مل چکے ہو، لیکن کیا تمہیں بھروسہ ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد قریش تمہارا ساتھ دیں گے؟ اور انہیں مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو کہ تم اپنی حفاظت کے لیے پہلے ہی قریشوں سے کچھ سپاہی مانگ لو تاکہ پھر بعد میں تمہیں پچھتانا نہ پڑے۔ یہودیوں نے سردار کی باتیں مان لی اور ایسا ہی کیا۔ اور دوسری طرف نعیم بن مسعود نے قریش کے سرداروں سے کہا کہ کیا تمہیں یہودیوں پر بھروسہ ہے؟ کیا وہ اپنے وعدوں میں سچے ہو سکتے ہیں؟ اور اس طرح دونوں طرف سے پھوٹ ڈال کر دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا اور مسلمان اس مصیبت سے بھی باہر نکل گئے۔ ایک لمبا وقت گزر جانے کے بعد رات کے وقت اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست سرخ آندھی اور طوفان بھیجا، جس سے مشرکوں کے خیمے اکھڑ گئے اور برتن اور سامان ادھر ادھر اڑ گیا۔ اس طوفان کو دیکھ کر وہ گھبرا گئے اور انہوں نے واپس مکہ کا رخ کر لیا اور انہیں مایوس ہو کر پیٹھ پھیر کر مکہ کی طرف بھاگنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح اس کا ذکر کیا ہے: اے ایمان والو، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنا احسان کیا، جب تمہارے اوپر لشکر حملہ آور ہو گئے تو ہم نے ان پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ وہ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ جنگ 25 سے 30 دنوں تک چلتی رہی اور آخرکار مشرکوں کو پیٹھ دکھا کر بھاگنا پڑا۔ یہ جنگ اللہ تعالیٰ کی مدد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی اور صحابہ کی استقامت کے ساتھ ختم ہوئی، اور یہ جنگ اسلام کے دفاع اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ساتھ کئی طرح سے پوری دنیا کے لیے ایک عظیم مثال ہے۔ اللہ حافظ۔